جمالی ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے محبت و برا سلام عرض۔ ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹروں میں سے کسی کو اپنا کام سونپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی۔ اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹروں کا اجلاس طلب کیا اور کہا، میری صحت مجھے زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کو ایک ایک بیج دوں گا۔ اسے بونے کے 1 سال بعد آپ اس کی صورتحال سے مطلع کریں گے، جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد سب ڈائریکٹر اپنے سے اگنے والے پودوں کی تعریف کرنے لگے سوائے زاہد کے۔ جو پریشان تھا وہ خاموش رہتا اور اپنی جفت کو مٹانے کے لیے مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا رہتا۔ دراصل زاہد نے نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاد ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہتا تھا، مگر اس کے بیج میں سے پودا نہ نکلا۔ 1 سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹرز کا اجلاس بلایا اور کہا، سب وہ گملے لے کر آئیں جن میں انہوں نے بیج بویا تھا۔ سب خوبصورت پودوں والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے، مگر زاہد کا بیج اگا نہیں تھا۔ وہ خالی ہاتھ ہی اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے بیج اور پودے کے ساتھ کی گئی محنت کا حال سنایا، اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے۔ سب کی تقاریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر زاہد جو ایک اور ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، مگر میرے والا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے زاہد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زاہد ادارے کا سربراہ ہوگا۔ اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخ نکل گئی۔ ادارے کے سربراہ نے کہا، اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانتداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے، اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے، اور وہ زاہد ہے جو محنتی ہونے کے ساتھ دیانتدار بھی ہے۔ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگ نہیں سکتے سوائے زاہد کے، آپ سب نے بیج تبدیل کر دیے۔ اے بندے، مت بھول کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔